أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. امام مسلم رحمہ اللہ نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے، من مات ولم یغض ولم یحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ نہ تو اس نے اپنی زندگی میں خود کبھی جہاد کیا اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کرنے کا جذبہ اور خیال پیدا ہوا، تو وہ شخص ایک قسم کے منافقت کے حال میں مرا، نفاق کی حالت میں مرا۔ اس حدیث میں مسلمانوں کو ترغیب ہے کہ بھلے دین کے کسی کام میں مشغول نہ ہو، لیکن اس کام کو کام سمجھے اور دل میں یہ جذبہ اور داعیہ پیدا ہو کہ اگر اللہ مجھے ہمت دے تو میں بھی اس دین کے کام میں اپنے آپ کو لگاؤں گا۔ اس لیے بات اللہ والے کہا کرتے ہیں کہ اہل دین یا دین کی محنت کرنے والے لوگ جب کسی خاص شعبہ سے منسلک ہو جائیں تو اسی شعبہ میں رہتے ہوئے دین کا کام تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دین کے بہت سے دیگر شعبے اس کام میں مشغولیت کی وجہ سے اس میں یہ حصہ نہیں لے پاتے، تو اس پر استغفار بھی کریں تاکہ اس حدیث کا مصداق نہ بنے۔ مثلا ایک آدمی تدریس میں درس میں مصروف ہے تو یقیناً وہ جہاد نہیں کر پا رہا، وہ تبلیغ میں نہیں جا پا رہا، وہ تصنیف نہیں کر پا رہا، وہ لوگوں کا تزکیہ نہیں کر پا رہا باضابطہ، تو یہ سمجھے کہ میری کمی ہے، اس پر استغفار کرے۔ ایسے ہی دیگر لوگ بھی سوچیں۔ تو جس شخص کو اس حال میں ہوتا ہے کہ نہ تو خود اس نے کبھی جہاد کیا ہو اور نہ ہی اس کے دل میں یہ داعیہ اور ارادہ کبھی پیدا ہوا کہ کاش جو لوگ جہاد کر رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوتا، اسلام کی شوکت کے لیے اور کفر کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور کفر کی شوکت کو توڑنے کے لیے میں بھی کوشش کرتا، ہمت کرتا، طاقت استعمال کرتا، صلاحیتیں بروئے کار لاتا۔ تو اس حدیث بالا میں انتہائی سخت وعید فرمائی کہ گویا کہ یہ منافقت کے شعبے پر مراد ہوئے، مشابہ ہو گیا منافقین کے، کہ منافقین جیسے جہاد سے جی چراتے تھے اور کہتے تھے ان بیوتنا عورا، کہ ہمارے گھر خالی ہیں، ہم جہاد میں نہیں جا سکتے، تو یہ ان کی مشابہت اختیار کرتا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو عمل میں جس کے مشابہ ہوگا، جو اعتقاد میں جس کے مشابہ ہوگا، انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کسی حدیث سے علامہ نووی رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ نقل کیا ہے، جس کو ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے، کہ جو شخص کسی عبادت کرنے کی نیت کرے اور اس عبادت کرنے سے پہلے وہ مر جائے تو اب اس کو اس عبادت کے چھوڑنے کا وبال نہیں ہوگا، بخلاف اس کے کہ وہ نیت کیے بغیر مر جائے۔ بس ایک آدمی کی نیت تھی میں حج کروں گا، میں تبلیغ میں وقت گزاروں گا، میں جہاد کروں گا، میں تصنیف اور تدریس کا کام کروں گا، میں تزکیہ کے لیے وقت فارغ کروں گا، میں اللہ نے ہمت دی تو میں کوئی بھی دین کا کام جس کے جو کام اہم ہو اس کام کے لیے اپنے دل میں جذبہ داعیہ پیدا کر رہا ہے کہ کروں گا، تو اس کام کیے بغیر اگر مر گیا تو انشاءاللہ اس عبادت کے چھوڑنے کا وبال نہیں ہوگا۔ لہذا دین کے جس شعبے میں بھی وابستہ ہے، اول تو دین ہم سب کی ضرورت ہے، دین پر چلنا ہم سب کی ضرورت ہے، دین کا کام کرنا ہم سب کی ضرورت ہے، اور جس شعبے سے منسلک ہے اس شعبے کا استحضار اور اس کی قدر و قیمت سامنے رکھتے ہوئے اس کام میں لگے، خوب لگے،
لیکن دیگر شعبہ دین کا کو ہلکا نہ سمجھے، اس محنت میں لگے ہوئے لوگوں کو اپنا محسن سمجھے کہ بھائی یہ کام تو میرا تھا، میں کر پا نہیں رہا، اللہ جزائے خیر دین میرے بھائیوں کو جس کام میں لگے ہوئے وہ میری طرف سے کفایہ ادا کر رہے ہیں، اور ان کی عمل محنت کو اللہ قبول فرمائے۔ اگر اللہ مجھے بھی ہمت دے گا تو میں ان کے ساتھ معاونت کروں گا، ان کے ساتھ کام میں شریک ہو جاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔